ہم نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط، اس کا 3 باب، 11ویں سے 15ویں، 17ویں اور 18ویں آیات مقدسہ۔ اے پیارے بھائیوں، جب کہ یہ سب چیزیں گراز ہونے والی ہیں تو تم کو پاک چلن اور دینداری میں کیسا بننا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کے کیسے منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے۔ اسی کے وسیلے سے افلاک جل کر تباہ ہو جائیں گے اور عناصر آگ کی تیزی سے پگھل جائیں گے، مگر ہم اس کے وعدوں کے مطابق نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہیں جن میں صداقت بستی ہے۔ اس واسطے اے پیارو، ان چیزوں کی راہ دیکھ کر سخت کوشش کرو کہ تم اس کے سامنے سلامتی میں بے داغ اور بے عیب پائے جاؤ، اور ہمارے خداوند کا صبر کرنا نجات جانو۔ جبکہ تم پہلے سے آگاہ ہو گئے تو خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھینچے جا کر اپنی استواری سے گر جاؤ، بلکہ ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابد کے دن تک ہوتی رہے، آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 90 جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے، پیشتر اس کے کہ پہاڑ پیدا ہوئے اور زمین اور دنیا کھل کی گئیں، ازل سے لے کر ابد تک تو ہی خدا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے، تو انسان کو خاک میں لوٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بنی آدم لوٹ جاؤ، کیونکہ تیری نگاہ میں 1000 برس کل کے گزرے ہوئے دن کی مانند ہیں، یا رات کے ایک پہر کی طرح ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے، ہمارے برسوں کا شمار 70 برس کا ہے، یا اگر ہم مضبوط ہوں تو 80 کا، اور یہ اکثر تکلیف اور بدالت کے ہیں، کیونکہ یہ جلد گزر جاتے ہیں اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے، ہمیں جلد اپنی رحمت سے آسودہ کر، تاکہ ہم اپنے سب دنوں میں شادمانی کریں اور خوش ہوں۔ تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، تو ہی پشت در پشت ہماری پناہ گاہ رہا ہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب 13ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ ایک دن سردار کاہن اور بزرگوں نے بعض فریسیوں اور ہیرودیوں کو یسوع کے پاس بھیجا تاکہ اسے باتوں میں پھنسائیں۔ انہوں نے آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور تجھ کو کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ تو آدمیوں کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ راستی سے خدا کی راہ بتاتا ہے۔ پس کیا قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ کیا ہم دیں یا نہ دیں؟ اس نے ان کا مکر جانتے ہوئے ان سے کہا، تم کیوں مجھے آزماتے ہو؟ 1 دینار میرے پاس لاؤ کہ میں دیکھوں۔ پس وہ لے آئے۔ تب اس نے ان سے کہا کہ یہ صورت اور تحریر کس کی ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، قیصر کی۔ یسوع نے ان سے کہا، جو قیصر کا ہے قیصر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ اور وہ اس پر نہایت متعجب ہوئے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔